السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ؟ سب خیریت سے ہو؟ سے ٹھیک ہے؟ جمعہ مبارک۔ اچھا بچوں، آج جو ہے وہ ہماری ہے نظم نمبر 3، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اور پہلے مصنف کا تعارف جو ہے اسے دیکھ لیں کہ اس کو لکھنے والے ہیں نذیر اکبر آبادی، جو کہ 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں ان کا وصال ہوا۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام تھا محمد ولی، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، اصل نام تھا محمد ولی۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو عوامی شاعر کا لقب دیا گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو شاعری کی وہ فطرت پر، موسموں پر، تہواروں پر، آٹے گندم یعنی غریب کے جو مسائل ہیں نا، آپ نے اس ہر مسائل پر، ہر یعنی کہ تہوار ہو، سماجی ہو، میلے ٹھیلے ہوں، ٹھیک ہے نا، پھلوں سبزیوں، یعنی کہ ہر چیز پہ آپ نے شاعری کی۔ اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عوامی شاعر بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ سے وہ موضوع میں پوچھ سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کیسی تھی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوامی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو عوامی شاعری اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے عوام سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں ان پہ شاعری کی ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ برسات کی بہاریں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نظم جو ہوتی ہے وہ اپنے عنوان کے گرد ساری گھومتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سارے کا خلاصہ جو ہے، یعنی ہر شعر میں، ہر مصرے میں ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی بات کو شاعر جو نا مختلف انداز سے بار بار بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو نظم ہے برسات کی بہاریں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حیت کے اعتبار سے، جیسے میں نے کہا تھا کہ نظم کو دو اقسام ہیں، اس میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک معنی کے اعتبار سے اور ایک حیت کے اعتبار سے، یعنی کہ شکل کے لحاظ سے۔ تو حیت کے اعتبار سے جو ہے یہ برسات کی بہاریں جو آپ کی نظم ہے یہ مخمس ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے ہر بند کے جو ہے وہ 5 مصرے ہیں، ہر بند کے 5 مصرے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ نظم جس کا ایک بند جو ہے وہ 5 مصروں پر ہو اسے کہتے ہیں مخمس، ٹھیک ہے۔ تو حیت کے اعتبار سے یہ کون سی ہے؟ مخمس ہے یہ۔ آئیں اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اچھا، جو آخری جو مصرع ہے، اس کا مصرع کہتے ہیں ایک شعر کا ایک حصہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آخری مصرع ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، یہ ٹیپ مصرع ہے۔ ٹیپ مصرع یعنی کہ ہر بند سے بعد، ہر بند کے آخر میں یہ مصرع جو ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ٹیپ مصرع، جو بار بار اسی طرح آ جائے۔ اچھا جی، پہلا مصرع جو ہے وہ دیکھیں، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ برسات کا موسم جو ہے وہ جوبن پہ ہے، اپنے عروج پہ ہے، ٹھیک ہے نا، سبزہ لہرہا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور باغوں میں رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں، بارش کے قطرے جو ہیں وہ زمین پر گر کے عجب طرح کی موسیقی پیدا کر رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے نا وہ بڑا لطف کا سما ہے، بڑا زبردست۔ اور یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے سہانے جو منظر ہیں، ان سب کی وجہ برسات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ برسات کی وجہ سے یہ ہر طرف رونق نظر آ رہی ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ برسات میں ہوا جو ہے وہ بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، سبزہ جو ہے وہ لہلہا رہا ہے، باغ جو ہیں وہ کھلکھلا رہے ہیں، اور جو برسات کے ہونے سے جب بوندیں زمین پر
گرتی ہیں تو زمین پر گرنے سے ایک عجب سا شور پیدا ہوتا ہے، ایک عجب سی موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو گھنگھور گھٹائیں ہیں ان کی آمد سے فضا جو ہے وہ دل فریب ہو گئی ہے، پر رونق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مخلوق جو ہے اس کو گرمی سے نجات مل گئی ہے، ہر جگہ آرام اور عیش و عشرت کا دور ہے، ہر جگہ آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں گے برسات میں آپ کو ایک بڑا پر لطف منظر نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ شاعر جو ہے اس بند میں جو ہے وہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ برسات کے آنے سے جو ہر جگہ پر جو ایک خاص جو کیفیت طاری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام کیفیات جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ باغات کا لہلہانا، ٹھیک ہے، اور ہر طرف سبزے کا جو ہے وہ بچھونا بچھ جانا، اور بارش کے پانی کا برسنا زمین پر قطرات کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، ہر طرف ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، یعنی کہ جگہ جگہ یہ جو تماشے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جگہ جگہ جو یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کے ساری برسات کی وجہ سے ہیں، برسات کی بہاروں کی وجہ سے ہیں۔ جو ٹیپ مصرع ہے اس میں شاعر کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، اپنے دوستوں کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دوستو، آؤ دیکھو، پیغام دے رہے ہیں دوستوں کو، سنا رہے ہیں انہیں کہ دیکھو دیکھو برسات کی بہاریں کتنی خوبصورت ہیں، کتنی دل فریب ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے بند کی طرف آتے ہیں، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، یعنی کہ جو بادل ہیں وہ ہوا کبھی انہیں لے کر کبھی ادھر اڑ رہی ہے، کبھی ادھر اڑ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بادلوں پر بھی کوئی مستی طاری ہے، بادلوں پر بھی برسات کی وجہ سے کوئی مستی طاری ہے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں، وہ جھوم کے جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، یعنی کہ کبھی یہاں برستے ہیں کبھی وہاں برستے ہیں، جگہ جگہ برستے ہیں، کبھی کدھر، اور عجیب سے انداز میں جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بادل۔ پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، یعنی کہ گرمی کا موسم تھا شدت سے، اور ہر جاندار جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے جو نا وہ دبک کے بیٹھا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں اور انسان اپنے گھروں میں، لیکن جیسے ہی برسات آئی ہے اور آسمان پہ جو ہیں وہ بادل آئے ہیں اور بارش برسنا شروع ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ جل تھل ہو گیا ہے، یعنی کہ خشکی اور تری دونوں برابر ہو گئے ہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ گلزار بھیگتے ہیں، یعنی کہ جو پھول ہیں وہ بھی بارش میں جو ہے نا وہ نہا رہے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو ہے نا وہ غسل کر رہے ہیں بارش کے پانی سے، برسات کی جو بارش ہے اس میں وہ غسل کر رہے ہیں، اور سبزہ بھی ہے وہ نہا کے دھل کے صاف اور شفاف ہو گیا ہے اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ پھر وہی ٹیپ مصرع آ جاتا ہے، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، یعنی کہ شاعر جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں سب کو، آواز دے کے پکار کے جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ آؤ دیکھو برسات کی بہاروں کو، دیکھو کہ کیا خوبصورت جو ہے نظارے نظر آتے ہیں برسات کی بہاروں سے۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، یعنی کہ برسات کے آنے کے بعد جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے تحد نگاہ جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے ہر جگہ، یہاں کہ عام پورے سال میں جہاں پہ کبھی بھی کوئی جو ہے نا پھول تو گھاس کا ایک تنکا تک نہیں اگتا، لیکن برسات کی آمد کی وجہ سے جہاں تک بھی نظر جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ساری زمین کو سبزے نے ڈھانپ لیا ہے، ساری زمین کو سبزے نے ڈھانپ لیا ہے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو ہے یہ سبز بچھونے جو بچھ جانا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جو ہے نا سبزے کے جو ہیں وہ سبزے کا دسترخوان پوری دنیا میں جو ہے وہ بچھا دیا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے یہ جو ہے یہ سبزے کے بچھونے جو ہے وہ بچھا رہا ہے۔ جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، یعنی کہ وہ
جگہ جہاں پہ انسانی آنکھ کبھی دیکھ بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، جو انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے نا برسات نے اپنی بہاریں جو ہے نا وہ اپنی بہاروں سے عجب منظر پیدا کر دیا ہے، اور وہاں پر بھی برسات نے سبزے کے جو ہے نا وہ ہرے بچھونے بچھا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہرے بچھونے بچھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا جو ہے وہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے یہ ہر طرف سبزے کے بچھونے بچھائے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وہ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہی چیز ہے جو شاعر بیان کر رہا ہے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے۔ آگے پھر وہی ٹیپ مصرع آ جاتا ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ شاعر جو ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو پکار پکار کر، اپنے احباب کو، سب کو جتنے بھی ہیں ان کو پکار پکار کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی کمال قدرت کے نمونوں کو دیکھو کہ برسات کے آنے سے کیا کیا سہانے منظر پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے مہتاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، ٹھیک ہے۔ اب شاعر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سبزہ جو ہے وہ لہلہا رہا ہے، برسات کے آنے سے ہر چیز پر، جس چیز پر بھی نظر جاتی ہے اس پہ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز پر مستی طاری ہے۔ زمین پر جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ جھوم رہا ہے، سبزہ جو ہے وہ لہلہا رہا ہے، اور آسمان پر جو ہے نا کالے اور سیاہ بادل جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ جھوم رہے ہیں، اور آسمان پر جو کالی گھٹائیں ہیں سرخ اور سفید، ٹھیک ہے نا، وہ بھی جو ہے نا نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کو کوسے قزار کے جو سارے رنگ جو ہیں وہ آسمان پر نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے مہتاب ماہی، یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ برسات سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اس بارش میں نہا کر جو ہے نا اپنے آپ کو پاک اور صاف کر رہا ہے۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، یعنی کہ چاند بھی ہے جو اس پہ ایک عجب سا حسن طاری ہو گیا ہے، اور مچھلی جو ہے وہ بھی پانی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ بھی برسات کی بہاروں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہی ہے۔ آخر میں جو شاعر ہے وہ جو ہے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، یہ جو ساری کمال قدرت کا نمونہ نظر آ رہا ہے، یہ برسات نے جو بہاریں بچھائی ہیں، یہ سبزہ جو نہایا ہوا خوبصورت ہو گیا ہے، ہر جگہ سبز بچھونے بچھے ہوئے ہیں، آسمان پر سیاہ بادل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو گھنگھور گھٹائیں ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں آسمان پہ۔ اے اللہ، یہ سب چیزیں اے اللہ صرف اور صرف تیری کمال قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ صرف اور صرف تو ہی کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہی ہے جو اس کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے، اس کائنات کی ہر چیز پر صرف تیری حکمرانی ہے۔ اگر تو نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف تیری وجہ سے ہی یہ برسات کی بہاریں جو ہیں وہ دنیا کو دیکھنے کو ملی ہیں۔ آگے پھر وہی ٹیپ مصرع آ گیا ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ شاعر وہی جذبات میں اور اپنے احساسات کو جو ہے وہ ابھارتے ہوئے لوگوں کو بلا بلا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت کے نمونوں کو دیکھو کہ برسات نے جو ہے وہ ہر چیز کو کتنا سہانا بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آخری جو اس کا بند ہے اس کی طرف آتے ہیں، کیا کیا رکھے ہے یارب سامان تیری قدرت، کیا کیا رکھے ہے یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ آخری جو بند ہے اس میں دیکھیں شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لگاتار بارشوں کے بعد جو ہے وہ سبزہ زاروں اور باغوں کا کھل اٹھنا یہ ایک فطری عمل ہے، ایک فطری عمل ہے۔ مشاہدہ ہے کہ کمتر سے کمتر چیز بھی ہر چیز پر جوبن طاری ہے۔ اگر
چیز واقعی خوبصورت ہو تو اس کا شباب جو ہے وہ ایک عجب جو ہے وہ منظر پیدا کر دیتا ہے، وہ ایک ادب لطافت پیدا کر دیتا ہے طبیعت میں، ٹھیک ہے. تو برسات کی جو آمد ہوئی ہے اس سے بھی ہر چیز پر جو ہے نا فطرت کی رانائی جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. زیر اکبر آبادی جو کہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب برسات نڈھال پھولوں، پودوں، پرندوں، حیوانوں کو تازہ دم کر دیتی ہے اور ان میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے چاروں طرف جو ہیں وہ خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، سبزہ جو ہے سبز سبز جو باغ ہیں سرخ رنگوں میں ڈوب جاتے ہیں. ایسے میں جو پھولوں پر جو مرمٹنے والے جو پرندے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عشق کی داستانیں رقم کرتے ہیں. اور وہ عشق کی داستانیں کیسے رقم کرتے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ نغمے گاتا ہے، ٹھیک ہے. اور تیتر جو ہے یعنی کہ انسان کمزور تر ایک پرندہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، تیتر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا وہ سبحان تیری قدرت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی جو ہے نا اللہ کی یعنی کہ اسی چیز کا بار بار ود کرتا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ جمادات، نباتات کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ یعنی کہ فطرت بھی، ٹھیک ہے نا، سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. وہ میر تقی میر کا شعر جو ہے، گلشن میں آگ لگ رہی ہے رنگے گل سے میر، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگے گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس آخری بند میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ برسات کو دیکھ کر انسان کا جو ذہن ہے کائنات کے وسیع و عریض نظام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، لازمی طور پر کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی ذات ہے عرفہ والا جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور یقیناً وہ ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے. آخر میں وہی پھر ٹیپ مصرع آ جاتا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اس کائنات کے ہر شخص کو پکار کر یہ آواز دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ کے سوا جو ہے ایسے جو ہے نا وہ خوبصورت کائنات پر ایک لمحے میں جو ہے نا وہ خوبصورتی طاری کر دے، اور برسات کے آنے سے، برسات جب برستی ہے اور برسات کے بعد جو ہے نا اتنے سہانے منظر پیدا کر دے، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک بیٹا ہم نے یہ کیا تھا. یہ تو ہوگی ہماری نظم کی تشریح. اس کے بعد آپ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو نظم جو لی گئی ہے وہ کلیات میر جو آپ کا جو مجموعہ ہے، کلیات نظیر جو ہے سوری اس سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے. کلیات نظیر سے یہ جو برسات کی بہاریں ہیں وہ نظم لی گئی ہے. اس کے جو مختصر سوالات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں. قافیہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا قافیہ ہوتا ہے ہم آواز الفاظ. تو پہلے جو پہلا جو بند ہے اس میں دیکھیں برسات، باغات، قطرات، گھات، یہ سارے کے سارے قافیے ہیں. تیسرے بند میں ردیف پوچھ رہا ہے، تو ردیف میں نے بتایا تھا قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ردیف، ٹھیک ہے. تو ہرے بچھونے جو ہے تیسرے بند میں دیکھیں ہرے بچھونے جو ہے وہ ردیف ہے. چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ آپ دیکھیں کہ چوتھے بند میں ردیف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. قافیہ تو ہے سیاہی، کاہی، ماہی، الہی، لیکن چوتھے بند میں ردیف نہیں ہے. یعنی کہ اس کا جواب کیا ہوا پھر کہ چوتھے بند میں ردیف نہیں ہے. تیسرے اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیتر سبحان اللہ بول کے اللہ تعالیٰ کی، یا سبحان تیری قدرت بول کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں، عظمت بیان کر رہے ہیں. گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ گلزار کے بھیگنے سے مراد یہ ہے کہ پھول اور سبزہ جو ہے وہ نہا کر تر و تازہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بچوں آپ کا آج کا کام تھا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.